السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک کا بڑا ہی عظیم اور خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور پھر اسی واقعے کے ساتھ جوڑ کے اپنے ملک کی صورتحال کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں یہ غزوہ احد کی بات ہے، اور آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو کافی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیارے اور بڑے قریبی اور بڑے ہی محب چچا جان سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، اور اسی جنگ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، اور پھر اسی جنگ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ کا ماحول ہو تو پیچھے جو بچے، بوڑھے، بزرگ ہوتے ہیں اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ میدان جنگ سے کوئی خبر آئے، پتہ چلے وہاں صورتحال کیا ہے۔ اور خیر جب یہ افواہ پھیلی تو مدینے کی ساری خواتین نکل کے مدینے کے رستے پہ آگے کھڑی ہو گئی اور انتظار کرنے لگیں کہ کوئی میدان جنگ سے آئے گا، ہمیں صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ اب انہی خواتین کے اندر ایک خاتون صحابیہ وہ بھی تھیں کہ جن کا شوہر بھی اس جنگ میں موجود تھا، بھائی بھی اس جنگ میں موجود تھا، اور ان کے بیٹے بھی اسی جنگ میں موجود تھے۔ اور جب ایک صحابی وہاں خبر لے کے پہنچا تو اس عورت نے آتے ہی سوال کیا، بتاؤ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ میدان جنگ کے اندر تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ پھر اس صحابی نے کہا میدان جنگ کے اندر تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پھر یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ میدان جنگ کے اندر تمہارا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے۔ اس عورت نے پھر بھی یہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ تو صحابی کہنے لگا ہاں الحمدللہ حضور ٹھیک ہیں۔ تو عورت کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، کہ خدا کی قسم اگر حضور سلامت ہے تو ہم کائنات کی ہر مصیبت سے لڑنے کو تیار ہیں۔ اب ذرا تصور کریں اپنے ملک پاکستان کے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ پورے عالم اسلام میں جتنے بھی حکمران ہیں تمام کو دیکھیں، کسی نے کہا ہے کہ یار جس ملک کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت سلامت نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اپنے ملک کا اندازہ کریں، یہاں کسی حکمران نے کہا ہے کہ ہم فرانس سے تعلق توڑنے جا رہے ہیں، بلکہ یہاں تو جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم تھے وہ تو بیٹھ کے یورپ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے کہ ہماری ٹیکسٹائل بند ہو جائے گی، ہم بے روزگار ہو جائیں گے، ہمیں کھانا کہاں سے ملے گا، ہم مر جائیں گے۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہم مرتے ہیں تو مر جائیں، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت سلامت نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن یورپ کے فضائل شروع ہو گئے۔ یہ تو تھے سابقہ وزیر اعظم، اب جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کا بھی حساب لگائیں۔ ہاں جی، وہ باقاعدہ 2 دن کے دورے کے لیے فرانس گئے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے اسے جفے لگا لگا کے مل رہے ہیں۔ میں نے کہا یار شرم سے ڈوب مرو، مر جانے کا مقام ہے تمہارے لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی فرانس ہے، یہ وہی صدر میکرون ہے لعنتی، کہ جس نے عالمی سطح پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا مرتکب ہوا ہے۔ کس منہ سے تم جا کے اس کے ساتھ جھپے لگا رہے ہو؟ بتاؤ، تمہیں حیا نہ آئی، شرم نہ آئی؟ تم ڈوب کے نہیں مر گئے؟ ہاں، ڈالروں کے لیے تم وہاں جا کے ان کے تلوے چاٹتے ہو، حیا نہیں آتی؟ اور پھر میں کہتا ہوں یار ذرا تصور کرو جو ان کے ماننے والے ہو، اور تمہیں بھی ذرا خیال آنا چاہیے کہ قبر کے اندر تمہارے حکمرانوں نے آنا ہے۔ بتاؤ نا، میں ہی آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں کہ قبر کے اندر جب فرشتے آ کے آپ سے پوچھیں گے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یار بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، کیا تمہارا ذہن تھا، کیا تمہاری الفت تھی، کیا تمہاری محبتیں تھی؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کہو گے کہ ہم تو جناب اپنا بس تبدیلی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ناچنے گانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہاں، یا یہ کہو گے جی ہم تو بس اپنی سیاست بچا رہے تھے، یا ہم بریانی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہاں جی، یا پھر یہ کہو گے کہ بس حضور سیاست کی بات تھی نا تو سیاست بھی تو بچانی تھی نا، ملک پاکستان بھی تو بچانا تھا نا، ہاں جی، یہ کہو گے، یہ جواب دو گے؟ ہاں، کیا جواب دو گے قبر کے اندر؟ وہاں تمہارے حکمرانوں نے نہیں آنا، یہ جو وہاں جا کے جب پھر لگا لگا کہ میکرون کو مل رہا ہے اس نے بھی نہیں آنا، اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے قبر کے اندر، یہ اس سے تو اپنا حساب دینا مشکل ہو گیا ہوگا۔ لیکن آپ لوگ اس کے پیچھے چل کے کوئی نون لیگ کا نعرہ لگاتا نظر آتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا نعرہ لگاتا نظر آتا ہے، ہاں جی، لیکن میں کہتا ہوں مجھے قسم بخدا افسوس ہے ان لوگوں پہ کہ ان کو ڈٹ کے کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے،
ایک یورپ کے فضائل بیان کرتا ہے، دوسرا جا کے جفے لگا لگا کے مل رہا ہے۔ بس یار یقین جانے بہت ہی افسوس ہوا، اور دل کرتا ہے کہ کروڑ نہیں اربوں خربوں مرتبہ ان لوگوں پہ لعنت بھیجوں کہ جو آج ان کے ساتھ جفے لگا لگا کے مل رہے ہیں اور اس قدر بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان کا دل دکھا ہے کہ ان حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ یہ 57 ہیں یا 58 ہیں، یہ اتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان کو ایک ہو کے ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، یہ ایک ایک جا کے اس سے مل رہے ہیں۔ کبھی وہ ترکی کا صدر طیب اردوغان، میں بڑی اس کی عزت کیا کرتا تھا، لیکن اب نہیں، کبھی وہ جا کے جفے لگا لگا کے مل رہا ہے، ہاں جی، کبھی وہ اس کو ترکی بلاتا ہے، کبھی یہ بذات خود فرانس جاتا ہے، اور ایک ہمارے حکمران ہے، ہاں جی، یہ کبھی جناب ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں تو کبھی وہاں جا کے جفے لگا لگا کے ملتے ہیں، اور پھر ایک ہماری عوام ہے۔ میں کہتا ہوں افسوس ہے ان لوگوں پہ کہ پھر تانے میں نے ہمیں مارتے ہیں کہ بتاؤ بولیے تم کدھر ہو، پھر بھی ہمیں تانے میں نے کہ جنہوں نے ہر دور کے اندر ناموس رسالت کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہی کو دوبارہ تانے دیے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے اسی مقصد کے لیے 8-8 9 ماہ جیلیں کاٹی، 2 سال عدالتوں کے چکر کاٹے، اور اپنے نوجوان لوگ شہید کروائے، پھر بھی تانے میں نہیں مل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بتاؤ تمہارا ورک کیا ہے، تو پھر یہاں داند نکال دیتے ہیں، ہاں جی، وہی یہی۔ میں نے کہا کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، تم نے مرنا بھی ہے، تم نے جواب بھی دینا ہے، تو وہاں جواب دینا بہت مشکل ہے۔ وہاں جو چلاکی کرے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اس دن میں منہ پہ مہر لگا دوں گا۔ کچھ چلاکی کرنے کی کوشش کرے، یہ کفار ہوں گے وہاں چلاکی کریں گے، ہاں جی ایسے تھے ایسے تھے ایسے، نہ، اللہ فرماتا ہے منہ پہ مہر لگا دوں گا، ان کے ہاتھ بول کے بتائیں گے یہ کیا کرتے رہے، تو وہاں چلاکی نہیں چلنے والی، ہاں جی، منافقت نہیں چلنے والی، وہاں پھر جواب دینا پڑے گا۔ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ یورپ کے فضائل بیان کرتے رہے ہو، یہ جواب دیں گے، ہاں جی، یا یہ جواب دو گے کہ ہمارا وزیر اعظم جا کے جب پھر ملتا رہا ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، یہ جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ بس وہ جواب سوچ لو، باقی باتیں بعد میں۔ اسی کے ساتھ میں حافظ صاحب کے باب سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔